السلام علیکم۔ حسد بہت بری بیماری ہے اور اس سے بچنے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حسد ہماری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ عبدالولی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوشحال اپنا روزگار وغیرہ سے بڑا مطمئن تھا، لیکن میری والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی تھی، شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ کا عرضہ تھا انہیں۔ تو میری ایک بہن بھی تھی، وہ ان کی خدمت وغیرہ کرتی رہتی ہوتی تھی، لیکن اب کیونکہ میں اچھی روزی کمانے والا ہو گیا تھا تو میری والدہ نے پھر مجھے کہا کہ ایک دن کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں، کیونکہ اپنی بچی کی جب میں شادی کر دوں گی تو ظاہر ہے کہ تمہاری دیکھ بھال اور میری دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی اور ہونا چاہیے۔ تو اور بچی تو اپنے گھر چلی جائے گی تو کم از کم بہو ہوگی، ہمارے گھر میں رونق ہوگی۔ تو انہوں نے ولی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ تو والدہ نے کہا کہ میں نے 2 بچیاں پسند کی ہوئی ہیں، 2 تصویریں ہیں میرے پاس، تو ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کون سی مناسب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ والدہ ہی فائنل کریں اس کام کو نا۔ تو خیر والدہ نے مجھے تصویریں دکھائیں تو ان میں سے مجھے ایک لڑکی اچھی لگی، لیکن میں نے یہ بات دل میں چھپائی اور میں نے پھر بھی یہی کہا کہ والدہ صاحبہ آپ ہی اس بات کا فیصلہ کریں نا، تو جو آپ فیصلہ کریں گی مجھے وہی منظور و قبول ہوگا، خوشی سے قبول ہوگا۔ تو والدہ نے پھر اسی لڑکی کو پسند کیا جو مجھے بھی پسند آئی تھی۔ خیر بہرحال شادی انجام پا گئی، اور شادی کے دوران بھی جو مسائل ہوئے، کافی ہمارے رشتہ دار کارڈ ایکسیپٹ نہیں کیے اور کافی لوگ پھر ہمارے ساتھ شادی وغیرہ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن بہرحال یہ کہ شادی کی رسومات سارے کام وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے انجام پا گئے۔ میری جو بیوی تھی اس کا نام ندا تھا اور وہ 23 سال کی تھی اور بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کرنے والی لڑکی تھی وہ، اور بڑا تعاون کرتی تھی، اور اس کو ایک ہی بار بتانا پڑتا تھا کچھ بھی کام ہوتا ہے یا کچھ بھی تو اس کو سمجھ آتی تھی۔ اور ہمارے گھر میں جب وہ آئی ہے تو اس نے امی کی میڈیسن اور ہر طرح سے خاطرداری جو ہے کرنی شروع کر دی، میری خاطرداری کرنی، امی کی خاطرداری کرنی، اور ہر کام میں معاون تھی اور ہر کام میں ساتھ دیتی تھی وہ۔ تو اس کو بار بار کہنا نہیں پڑتا تھا، یا وہ پریشانی کوئی نہیں مجھے ہوئی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانے میں۔ تو بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا الحمدللہ، بڑا خوش تھا، میں مطمئن تھا اپنی زندگی سے، امی میں اور بہن ہم سب خوش تھے۔ تو میرے کزن آئے ہوئے تھے اپنے چاچا چاچی کے گھر، وہ ہمارے بھی چاچا چاچی تو یہ میوچول کزن تھے ہمارے۔ تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، وہ ہم سے بڑا پیار تھا ان کزن کا، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، تو کہنے لگے ہم نے آنا ہے آپ کے گھر۔ تو میں نے بھی کہا ہاں آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں، اور بڑے ہم لوگ خوش ہوئے، کھانا وانا کھایا، سب کام کیے، سب کچھ۔ اور وہ لوگ اس کے ساتھ اس کی سالی بھی تھی، تو وہ 3 لوگ تھے، میاں بیوی اور ساتھ میں سالی تھی نا۔ تو اس کی جو بیوی تھی نا میرے کزن کی، وہ تھوڑی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، کام وام میں تیز نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیگم کو سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ دیکھو بیگم، اس سے ندا سے سبق سیکھو، دیکھو کیسے گھر کو سنبھال لیا اس نے اچھے طریقے سے نا۔ تو خیر اس کی بیگم تو چپ کر گئی، لیکن جو اس کی سالی تھی نا اس کو بہت ایک دم سے غصہ آ گیا، اور وہ غصے سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا اچھا اب دیکھنا۔ خیر یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے چاچا چاچی کے گھر۔ تو لیکن اب یہ تھا کہ ہم بھی اس بات کو بھول بھال گئے کہ چلو جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا۔ تو خیر پھر وہ چاچا چاچی کے گھر میں تھے، تو وہاں پر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم مزید اور دن رکتے ہیں، کیونکہ جو میرا کزن تھا اس کا کرونا کی وجہ سے نا آن لائن کام چل رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر سالی نے بھی اور اس کی بیوی نے بھی ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن رک جاتے ہیں یہاں پر۔ اب پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ وہاں پر رک گئے اور آنا جانا ان کا لگا رہا ہمارے گھر میں۔ تو زیادہ تر وہ جو اس کی سالی تھی نا میری کزن کی، وہ میری بیوی کے ساتھ بہت گھل مل رہی تھی، اس کے لیے کھانا پکانا یا اس کے ساتھ مدد کرنی، اس کے ساتھ آگے پیچھے اس نے ہنانا۔ تو اور اسی اسنا میں جو ہے نا میری بیگم کی تھوڑی طبیعت بھی ایسے خراب سی ہونے لگ گئی نا، تو پھر وہ اس کی اور زیادہ خاطرداری کرنے لگ گئی، تقریباً اس کی خدمت کے لیے اس کی سالی جو ہے نا وہ ہمارے گھر ہی رہنے لگ گئی۔ تو وہ اس کو خاص میٹھا بھی بنا کر دیتی ہوتی تھی، تو وہ میٹھا وہ ہمیں نہیں دیتی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں نے ندا کے لیے بنوایا تو وہ ندا ہی کھائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب بھی ندا غسل وغیرہ کر کے آتی تھی تو وہ فوراً اس کے بعد جاتی تھی
ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیوں اس کو نہانا ایک دم یاد آ جاتا تھا ندا کے بعد ہی. تو خیر اسی طریقے سے وہ پیچھے پیچھے رہتی تھی ندا کے ہر وقت. تو ہم لوگوں نے اتنا نہیں کہ ہم نے کہا چلو اچھی لڑکی ہے خیال کر رہی ہے ہماری میری بیگم کا تو کوئی بات نہیں. لیکن پھر میری جو بیگم ہے اس کی طبیعت اچانک سے نا بہت ایسے آہستہ 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 خراب ہونا شروع ہو گئی. اور وہ لوگ تو چلے گئے. پھر اس کے بعد وہ لوگ تو چلے گئے اپنے گھر میں, لیکن جو میری بیگم تھی نا اس کی طبیعت جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی. ماشاءاللہ امید سے بھی تھی تو, لیکن یہ تھا کہ اس کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی. اس کے چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا طبیعت میں, اور ایون ساس کے ساتھ اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. بعض کا تو گالیوں تک کی نوبت بھی آ جاتی تھی. تو ہم بڑے حیران کہ اتنی سلجھی ہوئی لڑکی اس کو ہو کیا گیا ہے. ہمارے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو خیر بہرحال اسی طرح کرتے کرتے بیچاری بس اپنے الجھنوں میں بیچاری پڑ گئی جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ تھا. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ اس کے نا کمرے میں نا ایک بلی ہوتی ہے غیر معمولی جسامت کی بلی, میں نے اسے کمرے میں سے نکلتی دیکھی. اور وہ بلی جو تھی وہاں سے نکلی اور اچانک ہی غائب ہو گئی. خیر میرا تو ان چیزوں پر اتنا زیادہ بلیو نہیں تھا, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ شیر جتنی بڑی بلی اس کے کمرے میں تھے. میں خود میری چیز نکل گئی اس کو دیکھ کر کہ اتنی خوفناک بلا یہ کیا بیٹھی ہوئی اس کے پاس نا. تو خیر میں بہت ڈر گیا, اور اس کے بعد جو ہے اس کی طبیعت کا بھی بہت ایسے حالات خراب ہو گئے, بگڑنے شروع ہو گئے اس کی طبیعت کے حالات. تو پھر ہمارے مطلب پڑوسیوں کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو پھر ایک پڑوسن نے ہمیں مشورہ دیا کہ نا ساتھ ہی ایک بابا جی رہتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا مشورہ کریں, ان کے ساتھ ان کی بیماری کو ڈسکس کریں. تو کہتے ہیں کہ مطلب میرا تو خیر بلیو نہیں تھا بابوں وغیرہ کو, میں تو نہیں مانتا, لیکن یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ چلو جب اتنی طبیعت خراب ہے اور پڑوسی کہہ بھی رہے ہیں تو ایک دو بابا جی کو بلانے میں حرج نہیں ہے. پھر جب ہم نے بابا جی کو بلایا نا تو بابا جی نے جب وہ حساب کتاب وغیرہ لگایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً ہسپتال لے جاؤ, اس کی حالت بہت خراب ہے. جب ہم ان کو ہسپتال لے کر گئے ندا کو تو وہاں پہ ڈاکٹرز وغیرہ نے اس کے چیک اپ وغیرہ کیے, ٹیسٹ وغیرہ سارے لیے. انہوں نے کہا جگر بھی ختم ہو چکا ہوا ہے اور ان کی حالت جو ہے یہ بہت زیادہ اس طرح بگڑتی جا رہی ہے اور یہ اسٹیبل نہیں ہو رہی. کافی دن لگے لیکن ان کی حالت اسٹیبل نہیں ہوئی. تو ایک دن جو ڈاکٹر آیا, انہوں نے کہا کہ اماں مجیدہ کون ہے نا ان کو اندر بلائے. پھر میری والدہ ہیں, مجیدہ میری والدہ کا نام ہے, تو ان کو اندر ڈاکٹر لے گئے. تو جب وہ اندر گئیں تو ندا نے ان سے معافی مانگنی شروع کر دی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور رونے لگی, اور اس کی حالت بہت خراب تھی. میری والدہ کو بھی بڑی پریشانی ہوئی, اور بس اس میں نا 2-3 دنوں میں نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ندا کی. خیر ہم نے اس کو دفنا بھی دیا, سب کر دیا اس کا. تو لیکن بابا جی نے پھر ہمیں بتایا کہ اس پر بڑا سخت قسم کا جادو ہوا تھا, اور جادو کرنے والے بھی اپنے تھے, لیکن بہت زیادہ بتانے کا مجھے مطلب اذن نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ اس معاملے پہ بتاؤں. تو لیکن اس کے اوپر بہت سخت قسم کا جادو کیا ہوا تھا. تو پھر ہم نے اب سوچا کہ FIR کٹواتے ہیں, لیکن اس کے اوپر پھر یہی تھا کہ یہ FIR چوری کی تو کٹ سکتی ہے لیکن جادو کی نہیں کٹ سکتی. بس وہ جانے انجانے میں اس کو پتہ نہیں کیا حسد شروع ہو گیا اس سے. تو خیر اس دوران میں اس کی بھی شادی ہو گئی. پھر ہم نے اپنے کزن کو جب بتایا اس بارے میں کہ بابا جی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ نا یہ معاملہ ہوا ہے اور کیا بھی آپ کی سالی نے ہے, تو پھر ہمارے جو کزن کی بیوی ہے اس نے پھر بتایا, کہتی ہے کہ بس میری جو بہن ہے اس کو جادو اور ان چیزوں کے ساتھ بڑا اس کا ہے, اور اس کو حالانکہ ہم منع بھی کرتے رہتے ہیں, اور اس کی پہلی طلاق بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جادو ٹونوں پر بہت زیادہ بلیو کرتی ہے اور ان چکروں میں رہتی ہے ہر وقت نا. تو خیر بہرحال یہ تھا کہ جادو کرنے کے لیے اس نے جو چیزیں استعمال کی تھی وہ میری بیوی کے بال تھے, اس کے استعمال کے کپڑے, جوتے, اس قسم کی چیزیں جو تھی وہ اکٹھی کر کے لے جاتی ہوتی تھی, اور اس کے اوپر اس نے جادو کیا ہوا تھا. تو بہرحال احتیاط کریں, اپنے بچوں کی چیزیں, اپنے گھر والوں کی چیزیں وغیرہ سنبھال کے رکھا کریں. چیزوں کو جو بیکار چیزوں کو جو آپ لوگوں نے ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ان کو کریں. زیادہ تر ہوتا ہے بال جو ہوتے ہیں وہ ایسی لڑکیاں پھینک دیتی ہیں,
تو ان کو بھی اچھے طریقے سے کہیں پر ان کو ضائع کیا کریں یا دفنا دیا کریں. ان چیزوں پر جلدی سے جادو کا اثر ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ ایک حسد کی ایک آگ ایسی جلی، ایسی چنگاری تھی کہ ہمارے گھر کو وہ چنگاری جو ہے کھا گئی. بس یہی واقعہ تھا، اور بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.